بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی 8 دوائیاں ہیں جو کہ بہت استعمال ہو رہی ہیں اور ان کے نقصانات لیور کو ڈیمیج کرنے میں بہت زیادہ ہیں، اور یہ آپ 100% ان سے بچ سکتے ہیں۔ لائف سٹائل میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کیسے بچ سکتے ہیں، آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو لیور اب جیسے ہمیں پتہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ آرگن ہے، صحت مند رہنے کے لیے صحت مند جگر، صحت مند لیور بہت ضروری ہے۔ یہ 500 سے زیادہ فنکشن ہے اس کے۔ یہ لیکچر نمبر 186 میں ڈیٹیل بتائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے کامن بیماری جو اس کی فیٹی لیور آ رہی ہے، فیٹی لیور کے بعد وہ پھر سروسس میں کنورٹ ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ تمام بیماریاں شروع لیور سے ہوں گے، کیونکہ اس کا میجر فنکشن ہے ڈیٹاکسیفائی۔ جو چیز آپ کھائیں گے پہلے لیور میں جائے گی، پھر فیٹی لیور ہوگا، پھر لیور انفلیمیشن ہوگی، سروسس ہوگی اور لیور فیلر ہو جاتا ہے۔ اور آج کل سب سے زیادہ گردے ٹرانسپلانٹ کے بعد لیور ٹرانسپلانٹ سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ اسٹیجز ہیں، آپ دیکھیں لیور فائبروسس سے پہلے یہ ریورسیبل ہے، اور اس کے بعد جب ہو جائے سروسس پھر ریورس نہیں ہوتا، پھر یہ ڈینجرس ہے۔ تو کوشش کریں، یہ سب سے بڑی چیزیں یہ فرکٹوز ہے، سب سے پہلے یاد رکھنا ہے۔ جتنے جوسز آ رہے ہیں، بوتلیں، پیپسی، میٹھا، گندم ہے، روٹی ہے، پراٹھے ہیں، اور یہ کوکنگ آئل، یہ 4 چیزیں یاد رکھ لینی ہیں آپ نے۔ یہ سب سے زیادہ لیور کو ڈیمیج کرتی ہیں، ہماری بیماریوں کی جڑ یہی ہیں۔ دوسرا اس کے بعد دوائیاں ہیں، خوراک کے بعد، کیونکہ جتنی دوائیاں یہ لیور میں میٹابلائز ہوتی ہیں، لیور ان کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے۔ ان کے جتنے سائڈ افیکٹ ہوتی ہیں وہ لیور کو ڈیمیج کر دیتی ہیں۔ اگر زیادہ لے رہے ہیں، کنٹینیوس لے رہے ہیں، لگاتار لے رہے ہیں، اگر 2-4 دن ہفتے کے لیے تو پھر لیور ریجنریٹ کر جاتا ہے، لیکن اگر لمبے عرصے کے لیے تو بہت۔ یہ 3 نشانیاں یاد رکھیں۔ ایک، تھکاوٹ آپ کو ہونی شروع ہو جائے گی، آپ کو درد رہنا شروع ہو جائے گا رائٹ سائڈ پیٹ کے، اور بھوک ختم ہو جائے گی۔ تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو لیور کا پرابلم ہے، فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور چیک اپ کروائیں۔ اور بھی نشانیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن موٹی یہ 3 ہوں تو فوراً آپ کو جگر تک جانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہے ایسیٹامینوفین۔ یہ پیناڈال، پیراسٹامول کے نام سے آ رہی ہے۔ یہ درد کے لوگ استعمال کرتے ہیں، بےتحاشا استعمال کرتے ہیں۔ 500 ملی گرام کی گولی ہوتی ہے، 2-3 دفعہ سالوں سال لیتے رہتے ہیں۔ دوسرا، جتنی فلو کی میڈیسن ہے، زکام کی، ان سب میں یہ ڈالنا شروع کر دیا انہوں نے۔ مثلا لیکسن کی جو دوائیاں ہیں ان میں بھی مکس کرنا شروع کر دیا، تو بہت یوز ہو رہی ہے، سالوں سال سے لوگ رہ رہے ہیں۔ یہ لیور کو بہت زیادہ سب سے زیادہ یہ ڈیمیج کرتی ہے۔ اس کے بعد اسٹیٹن ڈرگ ہے جو کولیسٹرول کم کرنے والی ہے۔ اس کے بعد میں بہت سے لیکچر بنا چکا ہوں، وہ آپ سن لیں۔ کولیسٹرول کم نہیں کرنا، آپ نے کولیسٹرول ڈائٹ سے آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ کولیسٹرول جتنا زیادہ اتنا بہتر ہے۔ ٹرائیگلیسرائڈ اور وہ کم کرنا ہے آپ نے، وہ میں نے لیکچر میں بتا دیا، آپ جا کے دیکھ لیں۔ اس کے لیے بہترین یہ دوائی سے آپ 100% جان چھوٹ سکتی ہے۔ میری 7 سال ہو گئے ہیں چھوٹی ہوئی ہے۔ لو کارب، کیٹو، کارنیور ڈائٹ، فاسٹنگ اور ایکسرسائز، یہ چیزیں یاد رکھیں۔ یہ لیکچر آپ سن لیں، اس پہ بہت زیادہ لیکچر میں نے بنائے ہیں۔ 100% آپ اس سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ بہت ٹاکسک ڈرگ ہے، اس کو فوراً چھوڑ دیں۔ اس کے بعد نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہیں، یہ بہت یوز ہوتی ہے۔ ان کے سائڈ افیکٹ ہیں، جیسے آپ دیکھیں ان میں ایسپرین ہے، نیپروکسین ہے، ایبوپروفین ہے، وورین ہے، کافی زیادہ ناموں سے آ رہے ہیں، نام آپ زیادہ نہیں لے سکتے۔ تو السر ہو جائے گا، رینل فیلر ہو جائے گا، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، اور ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر اس کے ڈرگ کے گردے بھی فیل کرتی ہے۔ اینٹی انفلیمیٹری فوڈ جو ہے، جیسے میں نے لیکچر میں بتایا ہے، یا کیٹو ہے وہ، اور ایکسرسائز، فاسٹنگ، 100% ان کی آپ کی جان چھوٹ جائے، کیونکہ جوڑوں کے دردوں کی زیادہ تر استعمال ہوتی ہے، یا کمر درد کے لیے۔ تو جب آپ کیٹو ڈائٹ کریں گے، آپ کے انفلیمیشن کم ہو جائے گی۔ اینٹی انفلیمیٹری فوڈ لیں گے آپ، وہ میں آگے بتاؤں گا اینڈ پہ آپ کو۔ تو ان سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ یہ جب اسٹنٹ ڈال لیتے ہیں پھر بھی ہر بندے کو دیتے ہیں ایسپرین وغیرہ، وہ اس کے بھی بہت نقصانات پہ بھی لیکچر میں نے بنائے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے زیادہ استعمال والی ڈرگ اینٹی بایوٹک ہے، ایموکسلین ہے، کتنی زیادہ آتی ہیں، جیسے آگمنٹین وغیرہ ہے۔ یہ ہیلدی لائف سٹائل سے، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ امیونٹی بوسٹ کرے، جب آپ کا امیون سسٹم بہتر ہوگا، آپ کو اینٹی بایوٹک کی بالکل ضرورت نہیں پڑے گی۔ بچوں کو خاص کر نہ دیں، یہ آپ کے لیور کو ڈیمیج کرتے ہیں، امیون سسٹم کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس پہ لیکچر میرے موجود ہے، وہ آپ سن لیں۔ اگر آپ ہیلدی لائف سٹائل گزاریں گے تو کبھی آپ کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جیسے میں بتاتا رہا ہوں، آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو جائے گا، وہ وائرس بیکٹیریا کو کل کر دے گا۔ اور دوسرا وٹامن ڈی لیول، یہ میں بتاتا آ رہا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھ لیں، آپ تھوڑا سا بھی پرابلم محسوس کریں یا سال سے زیادہ آپ لیتے رہیں دوائیاں، پھر آپ کو لیور ٹیسٹ ضرور کرانے چاہیے، ایک دفعہ چیک کرانا چاہیے ضرور۔ اس کے بعد اینٹی ڈپریسنٹ ہے، SSRI انہیبیٹر ہے، ٹرائسائکلنگ ہے۔ یہ لیکچر میں نے دے دیے، ان میں دیکھ لیں۔ آپ اگر کیٹو لائف سٹائل ہیلدی اسٹائل کرتے ہیں، کیٹوسس کرتے ہیں، تو آپ سے اس کی جان بچ سکتی ہے۔ میں نے بہت سے لیکچر میں آپ کو بتا دیا ہے، یہ کامن ڈرگز ہیں، اس سے بچ سکتے ہیں آپ۔
اس کے بعد اینٹی سائیکوٹک ڈرگ ہے، اس کے اوپر بہت اچھی ریسرچ آئی ہے، میرے پچھلے 3-4 لیکچر ہیں نیوٹریشنل کیٹوسس میں، آپ 100% ان سب دوائیوں سے، سائیکوٹک ڈیزیز سے، دماغ کی کمزوری سے آپ بچ سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ کیٹو، کارنیور ڈائٹ، فاسٹنگ اور ایکسرسائز، یہ لائف سٹائل ہے، یاد رکھنا، سب سے آپ کی جان بچ سکتی ہے۔ اس کے بعد اینٹی کلوسٹرنٹ ہیں جو یہ بچوں میں شروع کراتے ہیں ایپیلیپسی کے لیے، مرگی کے لیے، یہ بہت ڈینجرس ہے کیونکہ ساری عمر لینی پڑتی ہے، 20-25 سال، 10-12 سال کے بعد اس کے سائیڈ ایفیکٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ ریگولرلی آپ کو لیور فنکشن ٹیسٹ کرانے چاہیے، اور اگر آپ میں اس چیز پہ نہیں کر رہا، زیادہ ویڈیو بنا رہا کہ اس کے لیے داخل کرنا پڑتا ہے، اور یہاں کوئی کیٹو اسپتال نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں مانتا اس کو، آسان طریقہ ہے، گولی دے دیتے ہیں، لیکن اس کے افیکٹ 10-15 سال بعد آتے ہیں۔ تو اگر آپ کیٹو کانورٹ ڈائٹ کر سکتے ہیں، ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اگر ماں باپ مینٹین کر سکتے ہیں، تو 100% دوائی چھوٹ جائے گی آپ کی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد میتھوٹریکسیٹ ہے، یہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس میں، کینسر میں کافی جگہ یوز ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی میں نے لیکچر بنائے ہیں، ابھی لیکچر 400 BC پہ بنایا ہے۔ آپ کارنیور ڈائٹ کریں، فاسٹنگ کریں، آٹوفیجی کریں، اس کی ریمیشن بہت اچھی ہے، اس سے زیادہ اچھا رزلٹ ہے میتھوٹریکسیٹ سے۔ ایک تو کاسٹلی ہے، دوسرا اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، بہت اچھے رزلٹ آئے ہیں، اس کے آپ لیکچر سن لینا جا کے، یہ ہر اسٹرینتھ میں اویلیبل ہے، یہ عام مل جاتی ہے۔ اینڈ پہ میں آپ کو پھر بتا دوں کہ کیٹو یا کانورٹ ڈائٹ 6 مہینے تک کریں، اس کے بعد آپ ایکسرسائز کریں تو 80 سے 90% پیشنٹ یہ دوائیاں چھوڑ سکتے ہیں ساری، یہ گارنٹی کے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے لیے یہ دوائیاں چیزیں لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، ڈاکٹروں کے پاس جانا بہت مہنگا ہے، یہ کانورٹ ڈائٹ، کیٹو ڈائٹ بہت سستی ہے، آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ گولیاں 15-20-25 ہزار مہینے کے آتی ہیں، کانورٹ ڈائٹ 10-15 ہزار 20 ہزار میں ہو جاتی ہے آپ کی۔ تو 16 گھنٹے سے زیادہ فاسٹنگ کریں، میں اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی واک کریں، ویٹ ٹریننگ بیسٹ ہے، اور نیند لیں پوری، یہ لائف سٹائل ہے، اس سے آپ ساری دوائیوں سے بچ جائیں گے گارنٹی کے ساتھ۔ پھر یہ لوگوں یاد رکھیں کہ آپ ان 3 میں رہیں ساری زندگی، لو کارب پہ آ جائیں، کبھی کیٹو پہ آ جائیں، کبھی کارنیور ڈائٹ پہ آ جائیں، اس طرح چلاتے رہیں، ان سب دوائیوں سے، بیماریوں سے، سب سے آپ بچ جائیں گے۔ کارنیور ڈائٹ یہ ہے، آپ نے صرف اینیمل میٹ کھانا ہے، اور انڈے بھی اس میں شامل کر لیں، یہ آسان علاج ہے، یہ پیپر ہے ریفرنس، اس سے آپ نقل کر لیں، آپ دیکھ لیں، سارا تسلی کر لیں۔ اگر آپ یہ میری لیکچر سارے آپ کو سمجھ آ گئے ہیں تو ان 8 دوائیوں سے جو سب سے ٹاکسک ہیں، مہنگی ہیں، لیور کو ڈیمیج کرتی ہیں، آپ 100% بچ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔